سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے، بعد میں بھی ہاتھ دھوئے، اور ہاتھ بھی گھٹنوں تک دھوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ کھانے کے بعد وضو کرنا اور کھانے سے پہلے وضو کرنا برکت بھی ہوتی ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کھانے کی برکت اس کے پہلے وضو کرنا اور اس کے بعد وضو کرنا۔ تو پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی میں یہ حدیث نقل فرما کے ابن عباس روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا اور کلی کر لینا، کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینا کلی کر لینا، یہ برکت کا باعث بھی ہے اور کئی بیماریوں سے بھی اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اور ابن ماجہ میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت عطا فرمائے تو جب کھانے کے لیے جائے تو وہ اپنے ہاتھ دھو لے، اور جب کھانا کھا چکے تو پھر ہاتھ دھو لے۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر برکت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ہاتھ اور منہ اور کلی کر لیا کرو، دھو لیا کرو، اس سے تمہارے کھانوں میں برکت آئے گی۔ اب آگے بات آئی برکت کی تو پھر علماء نے اور وضاحت کر دی۔ کھاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا، جس نے بسم اللہ شریف پڑھ لی اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے میں برکت عطا فرما دی، جس نے نہ پڑھی اس کے کھانے کے اندر شیطان شریک ہوا جس سے اس کے برکت جاتی رہی۔ امام مسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں بچہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری پرورش کرتے تھے، میں چھوٹا تھا تو کھاتے وقت برتن میں ہر طرف سے میں ہاتھ ڈال دیتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ پڑھو اور دائنے ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کی اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا تو ابتدا میں اتنی برکت ہم نے دیکھی کہ کھانے میں بڑی برکت تھی، ہم نے پھر آخر میں برکت ختم ہو گئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ پہلے تو برکت تھی پھر ختم ہو گئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب نے بسم اللہ پڑھی تھی، ایک شخص نے نہیں پڑھی، اس کے کھانے کے ساتھ شیطان شریک ہو گیا جس کی وجہ سے بے برکتی ہو گئی، تو اس نے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ پڑھا تو شیطان نے الٹی کر دی، گئی ہوئی برکت اللہ نے واپس لوٹا دی۔ تو یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر ضروری ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھائے، بائیں ہاتھ سے کبھی نہ کھائیں، کہ دائیں ہاتھ کے اندر ایک شہادت کی انگلی ہے، اس شہادت کی انگلی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے، جب زبان کو یہ انگلی لگتی ہے تو کھانا اس کی برکت سے ہضم ہو جاتا ہے۔ دائیں ہاتھ کے اندر یہ شہادت کی انگلی پائی جاتی ہے جس سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو ان تین انگلیوں کے ساتھ یہ انگوٹھا ملا کر اس انگلی کو نہیں شامل کرو، ان تین انگلیوں کے ساتھ انگوٹھا ملا کے ان تین سے کھاؤ، یہ اس کو نہیں شامل کرو۔ بعض اوقات جب بندے کھانا کھاتے ہیں، جب اکثر طور پہ چاول جب کھاتے ہو تو چاول کے دوران سب کام کرتے ہیں، اس شہادت والی انگلی کو علیحدہ کر دیتے ہیں، اس طرح اٹھاتے ہیں لقمہ، شہادت والی انگلی کو علیحدہ کر لیا اور اس طریقے سے کھا لیا۔ جب یہ انگلی ہٹ جائے گی تو پھر بد ہضمی ہوگی۔ اس انگلی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا اثر رکھا ہے، جب یہ منہ کے اندر داخل ہوتی ہے تو کھانا ہضم ہو جاتا ہے، اس کے اندر اتنی تاثیر چلی جاتی ہے کہ کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تمہارے ہاتھ میں سے کوئی لقمہ گر جائے تو اس لقمے کو اٹھا کر کھا لیا کرو، اگر کھا لو گے تو برکت آئے گی اور رزق بڑھے گا، اگر نہیں کھاؤ گے اس لقمے کو شیطان کی خاطر چھوڑ دو گے تو برکت ختم ہو جائے گی۔
اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان میں تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا ہوا دیکھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لقمے کو کھا لیا اور فرمایا اے عائشہ اچھی چیز کا احترام کیا کر کہ یہ چیز روٹی کسی قوم سے بھاگ جاتی ہے پھر لوٹ کر نہیں آتی، جب بے قدری کرو گے، اس کا احترام نہیں کرو گے، اس کا ادب نہیں کرو گے روٹی کا، تو پھر یہ روٹی